نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہقی شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی سے. وہ فرماتے ہیں کہ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن تھا، نبی پاک نے ہمیں تقریر کی. سرکار نے فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ اب سایہ فگن ہونے والا ہے. ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہی ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات لیلۃ القدر والی اس میں ایسی ہے، وہ پچھلی 5 راتیں ہیں آخری عشرے میں، ایک ہی ایسی ہے کہ جس نے وہ پالی، سمجھ لو اس نے 1000 راتوں کا سفر طے کر لیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور اس کے بعد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیامہ قیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس میں روزہ رکھنا تم پر فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو نفل یعنی سنت بنایا. یہ ہم پڑھتے ہیں نا تراویح بھی اور بھی نوافل پڑھتے ہیں، وہ اس کو سنت بنایا ہے، نفل بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیہا سواہ. من ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیہا سواہ. فرمایا اس ایک مہینے میں اگر کسی نے کوئی نیکی کی اس کو اتنا ثواب ہے جس طرح کسی نے دوسرے مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کیا. ویسے ہی ایک نیکی کی، کوئی ایک نیکی رمضان شریف میں، اور باقی مہینوں میں اگر وہی نیکی کرتا تو صرف نیکی ہوتی، لیکن رمضان شریف میں اس نے وہی نیکی کی تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے فرض میں لکھا جائے گا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر تو نے اس میں ایک فرض پڑھا، پچھلے مہینوں میں وہ ایک فرض تھا، لیکن رمضان کی برکت سے ہے میرے غلاموں وہ ایک نہیں 70 فرضوں میں گنا جائے گا. یہ نبی پاک سرکار ترغیب دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان شریف کا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. فرمایا وہ یہ صبر والا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب صرف جنت ہی ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب ہے ہی جنت. یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ غم خاری کا مہینہ ہے. یہ غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے پرسان حال کا مہینہ ہے. یہ کسی کے حال پر ترس کرنے کا مہینہ ہے. یہ والا رمضان شریف کا مہینہ جو ابھی آنے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اس رمضان شریف کے مہینے میں اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ ایک تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیے گناہ معاف کروانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں. یہ روزہ ہے، روزہ اگر کوئی کسی کا افطار کروا دیتا ہے تو فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کان لہو مثل اجر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من خیر ان ینقص من اجرہ شیء. فرمایا کہ اس نے روزہ افطار کروایا، جس نے روزہ افطار کیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے حصے میں سے نیکیاں اس کو دی ہیں، نہیں، اس کی نیکیاں اپنی جگہ پر باقی رہی، اس کو اللہ نے اپنی جگہ پر عطا فرمائی. اس کو ایک تو اپنے روزے کی نیکیاں ملی، ایک اس کے روزے کی نیکیاں ملی. اللہ پاک فرماتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے روزے کی نیکیاں اس کو مل گئی ہیں تو وہ ہتھڑ ہو گیا.
نہیں، فرمایا اس کے اعمال میں اور اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہونے دی، تجھے بھی اجر عطا۔ یہ روزہ ہے۔ تقریر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے، قالوا لیس کلنا ناجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو افطاریاں نہیں نہ کروا سکتا، افطاری تو کوئی امیر آدمی کروائے، ہم سارے تھوڑی افطاری کروا سکتے ہیں۔ قربان جاؤں اصحاب مصطفیٰ پر، کیا مسئلہ حل کروایا انہوں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب ومن فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن۔ اوے اللہ والو، یہ جو میں نے تمہیں ثواب بتایا ہے نا کہ افطار کروانے پر ثواب ہی ثواب اور گناہ معاف اور جنت سے آزاد، یہ پیٹ بھر کے صرف کھلانے والے کو نہیں ہے، ایک کھجور سے ہی بھلے کروایا۔ تمرت، ایک کچھ کھجور تھی تیرے پاس تھی، 2 کھجوریں، تو نے کسی سے کہا یہ لے میری طرف سے ایک تو کھا لے اور روزہ کھول لے، نبی پاک سرکار فرماتے اس پہ بھی اتنا ہی ثواب۔ او شربت مائن، یا تیرے پاس تھے 2 گھونٹ پانی کے صرف، تو نے کہا یار میرے پاس روزہ کھولنے کے لیے 2 گھونٹ پانی ہے، ایک میری طرف سے تو پی لے، نبی پاک سرکار نے فرمایا اس ایک گھونٹ پانی پر یا ایک گھونٹ دودھ پر بھی اللہ تجھے وہی اجر عطا فرمائے گا جو کسی پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ رمضان شریف کی برکات ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ اے لوگو، یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس کی ابتدا یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واتقہ من النار۔ اور فرمایا اس رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اپنے ملازم پر تخفیف کرے، اس کا ملازم ہے، اس کو بولے کہ بیلی تیرا روزہ ہے نا اگر، تو میں تجھ سے اتنا کام نہیں کرواؤں گا، کوئی دیہڑی کروا رہا ہے، مکان پہ مستری لگے ہوئے ہیں، ہمارے تو نوکر نہیں نہ ہوتے، یہی ہمارا ملازم ہے، ہم نے اس کو ہائر کیا ہے مزدوری کے لیے، اس کا روزہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تو اپنے ملازم تو نے رکھے ہوئے ہیں، ان کا روزہ ہے، دھوپ ہے، اس کے لیے کام کرنا مشکل ہے، اگر تو اس کو چھوٹ دے دے کہ تو اتنا نہیں اتنا کر لے، یہاں نہیں وہاں کر لے، ایسے نہیں ویسے کر لے، جس سے اس کو آسانی ہو جائے، سارے تیرے گناہ معاف۔ اور فرمایا وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تیری اس بلائی پر تجھے جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دے۔ یہ میرے نبی پاک رمضان شریف سے آنے سے پہلے تقریر فرما رہے ہیں، اور فرمایا وَاسْتَكْثَرُ فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اے میرے امتیوں اس رمضان میں نا 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ یہ اپنے نبی پاک سرکار سے سن لو، 4 چیزوں کی کیا کرو؟ کثرت کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلتیں تو ان میں سے وہ ہیں کہ اگر تم وہ ادا کرو گے تو تمہارا رب راضی۔ 2 ان میں سے وہ ہیں کہ اگر تم وہ 2 بجا لاؤ گے تو تمہارا رب راضی ہے۔ وَخَصْلَتَانِ لَا غَنِيَّ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 باتیں ان میں سے ہیں کہ وہ تسی کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، چھوٹ بھی نہیں ہے، اس سے تمہیں لاپرواہی نہیں برت سکتے تم۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ فَشَهَادَةُ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ۔ فرمایا 2 چیزیں جس سے رمضان میں تمہارا رب راضی ہوگا، ایک ہے اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، اللہ رب العالمین کا اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر کرنا، اور دوسرا ہے اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔
سارے مہینے میں، فرمایا سارا رمضان شریف اگر تم یہ دو باتیں کرتے رہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ رب راضی، تمہارا رب روزہ رکھ کے ہاں روزہ رکھ کے، ایدہ نہیں تسی آکھو جی وہ سارے انہوں آکھیا نہیں، روزہ رکھ کے، یعنی جو روزے دار ہیں ان کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غَنِيَّ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ باتیں جس سے تمہارا چھٹکارا ہی نہیں ہے، تم بے پرواہی کر ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، ایک سارا رمضان شریف نا اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہو اور اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگتے رہو، یہ تم نے کرنی ہی کرنی، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم نے وَمَنْ أَشْبَعُ فِيهِ صَائِمًا، اگر کسی نے نا کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا کھانا، کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اب بات نبی پاک کی تقریر کا آخری لفظ ہے، بات کھانا کھلانے سے شروع ہوئی تھی نا وہاں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کھانا کھلاؤ کسی کو، وہی بات میرے نبی پاک نے فرمائی من اشبع فیہ صائمن، کہ جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس نے کہا جی میں رج گیا، اللہ تیرا بھلا کرے، نبی پاک فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ سقاہ اللہ تعالی من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنتا، فرمایا اللہ نا قیامت والے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، میرے حوض سے پانی پلائے گا، یا اللہ تو اپنے حوض تو پلا دے، فرمایا جو سمجھ جاؤ نا جو میرے مصطفیٰ کا وہی میرا ہے، اب بھی نہ سمجھے پیاس بجھے گی در مصطفیٰ سے، اب بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے پیاس بجھانی ہے تو وہ آئے در مصطفیٰ پر۔ نبی پاک نے فرمایا جس کو میرے حوض سے ایک پیالہ ملے گا، ایک گھونٹ ملے گا، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، بالکل بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے احباب گرامی یہ تقریر ہے روزہ آنے سے ایک دن پہلے کی آپ کے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری بات سن لی ہے، کھانا کھلانا ہے، افطار کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، استغفار کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ روزے کا نصاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جو فرمایا نا کہ ہوا شہر المواسات، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے خیال کرنے کا مہینہ، کسی کے خیال کرنے کا مہینہ ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔